رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ہم سب لوگ قرآن مجید کی خوب تلاوت کر رہے ہیں۔ جب آپ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوگے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سجدے کی آیتیں آتی ہیں جن کو کہا جاتا ہے سجدہ تلاوت، یعنی پارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے قرآن مجید میں 14 سجدے کی آیتیں ہیں، تو کہیں کہیں کسی آیت پر لکھا ہوتا ہے السجدہ۔ تو آپ سبھی لوگ یہ بات جانتے ہو کہ وہ سجدے کی آیت کہلاتی ہے، یعنی اس آیت کو جب آپ نے پڑھا تو ایک سجدہ تلاوت پڑھنے والے پر واجب ہو گیا۔ اب وہ سجدہ کیسے کرنا ہے کہ جیسے ہی سجدے کی آیت آئے تو آپ قرآن مجید کو بند کرو اور فوراً سجدے میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پارا پورا کر لو، اس کے بعد جب آپ نے پارا پورا کر لیا یا جب آپ کی تلاوت پوری ہو گئی، جتنے بھی پارے آپ کو پڑھنے تھے، تو اب آپ قرآن مجید بند کرو اور سجدہ کر لو، ٹھیک ہے؟ سجدہ کرنے کے لیے آپ کو کوئی کھڑے نہیں ہونا، آپ بیٹھے بیٹھے ہی جیسے ہو ویسے ہی قرآن مجید بند کرنے کے بعد ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاؤ اللہ اکبر کہہ کر، اور سجدے کی جو تسبیح ہے وہ پڑھو، اس کے بعد اٹھ کر تلاوت شروع کر دو۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سجدے کی آیتیں کہاں کہاں ہیں۔ یہ جو 14 سجدے ہیں نا پورے قرآن مجید میں، یہ کہاں کہاں ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، بہت ساری بہنیں ہیں جن کو نہیں پتا کہ آخر سجدے کی آیتیں کہاں ہیں، تو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ دیکھیے، جب آپ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرتے ہو تو پہلا پارہ پڑھتے ہو، دوسرا پڑھتے ہو، تیسرا پڑھتے ہو، پہلا سجدہ جو آتا ہے وہ 9ویں پارے میں آتا ہے۔ 9واں پارہ جب آپ پون پڑھ لیتے ہو تو سورہ الاعراف ہے۔ سورہ الاعراف جب بالکل جو اس کی لاسٹ آیت ہے، سورہ الاعراف ختم ہو رہی ہے، تو سورہ الاعراف کی بالکل آخری آیت پر، آیت نمبر 206 ہے، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوا ہے السجدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سجدے کی آیت ہے۔ یہاں جب آپ اس آیت کو پڑھو گے تو آپ کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ میں اس آیت کو پڑھ کے دکھاتا ہوں، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ تو جب آپ اس آیت کو پڑھو گے تو پہلا سجدہ 9ویں پارے میں ہے، پون پارے پر، سورہ الاعراف کی بالکل آخری آیت پر۔ جیسے ہی آپ اس آیت کو پڑھو گے، اب 2 طریقے آپ یوز کر سکتے ہو سجدہ کرنے کے لیے، قرآن مجید کو بند کر دو اور سجدہ کر لو، یا پھر آپ جتنی بھی آپ کو تلاوت کرنی ہے، 1.5 پارہ، 2 پارہ، 2.5 پارہ، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ نے تلاوت پوری کر لی، قرآن کو بند کرو اور سجدہ کر لو۔ اچھا، پورا قرآن مجید مکمل ہونے کے بعد جو اکٹھے 14 سجدے کیے جاتے ہیں وہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن کسی نے سجدے نہیں کیے تو اب قرآن مجید مکمل ہو گیا تو اب کر لو، لیکن کوئی کر ہی نہیں رہا ہے تو پھر یہ گناہ کی بات ہے۔ دوسرا جو سجدہ ہے وہ آپ کو 13ویں پارے میں ملے گا۔ دیکھیے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، 13ویں پارے میں سورہ الرعد ہے، سورہ الرعد کی آیت نمبر 15۔ جب آیت نمبر 15 آپ پڑھو گے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، تو آپ کو دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ تیسرا سجدہ آئیے دیکھتے ہیں، تیسرا سجدہ ہے 14ویں پارے میں۔ 14ویں پارے میں جب آپ سورہ النحل پڑھ رہے ہوگے تو سورہ النحل کی 50ویں آیت ہے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، 50ویں آیت ہے آدھے پارے پر۔ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، تو یہاں آپ کو تیسرا سجدہ کرنا ہے۔ چوتھا جو سجدہ ہے وہ ہے 15ویں پارے میں۔ 15ویں پارے میں سورہ الاسراء آیت نمبر 109، 109، آیت نمبر 109 جب آپ پڑھو گے، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، تو یہاں آپ کو چوتھا سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 5واں جو سجدہ ہے وہ 16ویں پارے میں ہے۔ 16ویں پارے میں سورہ مریم، سورہ مریم آیت نمبر 58، 58۔ جب آپ آیت نمبر 58 کو پڑھو گے تو یہاں آپ کو لکھا دکھے گا السجدہ، تو یہاں آپ کو 5واں سجدہ کرنا ہے۔ میں آیت پڑھ کے آپ لوگوں کو سناتا ہوں، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، تو یہ 5واں سجدہ ہو گیا ہمارا۔
آئیے چھٹا سجدہ دیکھتے ہیں. تو چھٹا جو سجدہ ہے وہ 17ویں پارے میں ہے. 17ویں پارے میں سورہ الحج کی 18ویں آیت جب آپ پڑھو گے تو آپ کو چھٹا سجدہ کرنا ہے، جیسا کہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہو. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. تو یہ آپ کو چھٹا سجدہ دیکھنے کو ملے گا. 7واں جو سجدہ ہے، اچھا 17ویں پارے میں سورہ الحج کے بالکل جو آخری آیات ہیں، تو 17واں پارہ جہاں بالکل لاسٹ میں آخری پیج پر آپ کو لکھا ملے گا السجدہ، اور اس کے نیچے دیکھیے اگر آپ اردو پڑھنا جانتے تو لکھا ہوا عند الشافعی رحمۃ اللہ علیہ و احمد ابن حنبل، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے دیگر علماء کے نزدیک یہاں پہ بھی ایک سجدہ ہے. تو ٹوٹل سجدے اگر اس سجدے کو انکلوڈ کر لیا جائے، جوڑ لیا جائے، تو ٹوٹل سجدے ہو جاتے ہیں 15. ٹھیک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور دیگر بہت سارے علماء کے نزدیک یہاں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کر لو یہاں تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی اگر کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو کوئی بات نہیں ہے. یہاں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، کر لینا بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایکسٹرا بات تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی. اچھا 7واں جو سجدہ ہے وہ 19ویں پارے میں. 19ویں پارے میں سورہ الفرقان ہے. سورہ الفرقان کی آیت نمبر 60. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. تو یہاں آپ کو چھٹا سجدہ 7واں سجدہ دیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے، اب آئیے 8واں سجدہ جو ہے وہ بھی 19ویں پارے میں. 19ویں پارے میں سورہ النمل ہے، اور سورہ النمل کی آیت نمبر 26 اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. تو دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے السجدہ 8. اگر آپ کو اردو پڑھنا آتی ہے تو سمجھ جائیں گے آپ سجدہ 8 یعنی 8واں سجدہ یہاں ہے. 9واں جو سجدہ ہے وہ 21ویں پارے میں ہے سورہ السجدہ میں. سورہ السجدہ میں آیت نمبر 15 جب آپ پڑھو گے تو یہاں لکھا آپ کو ملے گا السجدہ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون. تو یہاں 15ویں آیت پر آپ کو 9واں سجدہ کرنا ہے. آئیے 10واں سجدہ دیکھتے ہیں. تو 10واں جو سجدہ ہے وہ سورہ صاد میں ہے. سورہ صاد کی آیت نمبر 25 جب آپ پڑھو گے تو یہاں آپ کو 10واں سجدہ کرنا ہے فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. یہ 10ویں سجدہ ہے یہاں. ٹھیک ہے، 11واں جو سجدہ ہے وہ 24ویں پارے میں ہے سورہ حامیم السجدہ میں. جب بالکل آخری پیج پر ایک پیج پیچھے جب آپ پڑھ رہے ہوگے تو حامیم السجدے کی یہ جو صورت ہے اس کی جو آیت ہے آیت نمبر 38 آیت پر آپ کو 11واں سجدہ ملے گا. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. تو یہاں آپ کو 11واں سجدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آ رہی ہے بات سمجھ میں بہت آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر آپ کو جو سجدہ ہے 12واں وہ آپ کو ملے گا پارہ نمبر 27 میں. پارہ نمبر 27 اور سورہ النجم، اس کی جو بالکل آخری آیت ہے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. آیت نمبر 62 لاسٹ آیت ہے یہ سورہ رحمان سے پچھلی والی سورت پر. تو یہاں آپ کو 12واں سجدہ ملے گا. 13واں جو سجدہ آپ کو ملے گا وہ 30ویں پارے میں ملے گا سورہ الانشقاق. سورہ الانشقاق کی آیت نمبر 21 پر فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. یہاں آپ کو 13واں سجدہ ملے گا. اور 14واں جو سجدہ ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے سورہ اقرا. سورہ اقرا اس صورت میں آپ کو
یہ جو اقرا کی صورت ہے اس کو سورہ العلق کہا جاتا ہے، لیکن اقرا کی صورت کے نام سے ہی مشہور ہو گئی ہے۔ تو اس صورت میں آپ کو بالکل آخری آیت پر، آیت نمبر 19 پر آپ کو 14واں سجدہ ملے گا۔ کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یہاں یہ 14واں سجدہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو یہ کہاں کہاں سجدے کی آیتیں ہیں، کس کس صورت میں ہیں اور کون کون سے پارے میں ہیں، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کیا، تاکہ ہمارے بہت سارے بھائی، بہت ساری بہنیں جن کو اس چیز کا علم نہیں ہے ان کو یہ بات پتہ چل سکے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں آپ لوگوں کو قرآن مجید کے سجدے کرنے کا پورا طریقہ بتاؤں گا۔ میں نے آپ لوگوں کو یہ 14 آیتیں جو پڑھ کے سنائی ہیں نا، میرے اوپر 14 سجدے واجب ہو چکے ہیں، لیکن آپ کے اوپر نہیں، آپ کے اوپر تب واجب ہوں گے جب آپ یہ سجدے کی آیتیں پڑھو گے، ٹھیک ہے؟ یا پھر یہ کلپ لائیو ہوتی اور آپ لائیو میری تلاوت سن رہے ہوتے تو پھر آپ کے اوپر 14 سجدے واجب ہو جاتے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔